جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ علی امین صاحب کا ابھی تک اپنی جماعت سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا، قریبی ذرائع سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ ان کے قریبی ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ علی امین گنڈا پور کدھر ہے۔ دوسری جانب محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ حراست میں نہیں ہے، ان کو کسی نے گرفتار نہیں کیا۔ خیبر پختونخوا جو ہاؤس ہے، کے پی ہاؤس جو ہے، وہاں پہ جو کل پولیس آپریشن کیا گیا وہ پوری قوم نے دیکھا۔ آلدو کے بعد میں اس طرح کی خبریں آتی رہی کہ نہیں جی کوئی ایسا آپریشن نہیں ہوا، لیکن یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، تصاویر فوٹیجز وہاں سے آتی رہی کہ کس طرح وہاں پہ دروازوں کو توڑا گیا، پولیس اندر داخل ہوئی، رینجر اندر داخل ہوئی، مختلف قسم کی فوٹیجز آتی رہی۔ اور یہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ پریزن وینز جو ہیں، قیدیوں کی گاڑیاں کے پی ہاؤس سے نکل رہی ہیں، یہ اسلام آباد پولیس کی گاڑیاں ہیں۔ تو یقیناً وہاں پہ کسی نہ کسی کو تو پکڑا گیا ہے، لیکن حکومتی ورژن یہ ہے کہ علی امین صاحب وہاں سے نکل گئے تھے۔ جب وہاں پہ پولیس گئی تھی تو اس سے پہلے ہی وہ وہاں سے فرار ہو گئے تھے۔ آلدو کے پہلے سرکاری میڈیا سمیت ہر جگہ سے یہ خبر آئی کہ علی امین کو حراست میں لے لیا گیا ہے، علی امین کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن بعد میں اس کی تردید خود ہی حکومت کی جانب سے کی گئی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ابھی تک علی امین صاحب کا کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ دوسری جانب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 48 گھنٹے گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں، عظما خان صاحبہ اور علیمہ خان صاحبہ، وہ کہاں پہ ہیں۔ جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت دوپہر کے 6 اکتوبر کا دن ہے، سنڈے، اور دن کے تقریباً 2:15 کا ٹائم ہے۔ اس وقت تک جو میری اطلاعات ہیں، آلدو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن ان کو آج اسلام آباد کی جو G11 کی کچہری ہے اس میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ ان کے اوپر غالباً کوئی مقدمہ وغیرہ بھی درج کر لیا گیا ہے، لیکن ان کے وکیل فیصل فرید چودھری صاحب نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو بائی دا ٹائم آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک علیمہ خان صاحبہ کو اور عظما خان صاحبہ کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہو، مجسٹریٹ کی عدالت میں، یا جو بھی ڈیوٹی مجسٹریٹ ہے G11 اسلام آباد میں۔ تو اس حوالے سے جو بھی مزید تفصیل آتی ہے وہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ دوسری جانب عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے جو مختلف رہنما اور کارکن نے ان پر بغاوت اور دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ یہ ایکسپریس نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ دیکھیں، احتجاج کے حوالے سے یہ حکومت بڑی سینسٹیو ہے، جلسے جلوس کے حوالے سے بڑی سینسٹیو ہے، لیکن میں تھوڑی سی تاریخ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سامنے آپ جو تصاویر دیکھ سکتے ہیں، یہ عمران خان صاحب کے دور حکومت کی تصاویر ہیں، جس میں مکمل آزادی سے یہ لوگ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے تھے، جلسے جلوس نکالتے تھے، مل کے ریلیز نکالتے تھے۔ بلکہ اگر آپ تھوڑا سا گوگل کریں تو آپ کو یہ ساری تاریخ جو ہے نا وہ آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر بھی مل جائے گی۔ اگر آپ 2020 کی بات کریں، اکتوبر 2020 میں گجرانوالہ میں مریم نواز صاحبہ نے اور بلاول بھٹو صاحب نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہاں پہ ایک جلسہ کیا، ریلی کی، اور اس میں جو ان کا مین نعرہ تھا وہ یہ تھا کہ جناب ہماری لڑائی عمران خان صاحب سے نہیں ہے، ان کے لانے والوں سے ہے۔ اسی طرح کراچی میں اکتوبر 2020 میں انہوں نے ریلی کی، پھر نومبر 2020 میں پشاور میں ان لوگوں نے ریلی کی، جلسہ کیا۔ اسی طرح دسمبر 2020 میں اگین انہوں نے لاہور میں ایک بڑا جلسہ کیا، اور وہاں پہ بھی مریم نواز بھی تھیں، بلاول بھٹو بھی تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے، اور وہاں پہ ان کا نعرہ یہ تھا کہ عمران خان ہیو ٹرن پاکستان انٹو اے جوک، کہ انہوں نے پاکستان کا ایک مذاق بنا دیا عمران خان نے، اینڈ وی ول ناٹ ریسٹ until this fake government is sent packing۔ تو ان کا نعرہ یہ تھا کہ عمران خان نے اس ملک کو ایک مذاق بنا دیا ہے، اور ہم اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم عمران خان کی حکومت کا خاتمہ نہیں کر دیتے۔ اسی طرح جنوری 2020 میں الیکشن کمیشن کے آفس کے سامنے ان لوگوں نے جلسہ کیا، ریلی نکالی، اس میں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے، مریم بھی تھی اور بلاول بھی تھے۔ یہ تینوں معزز شخصیات وہاں پہ تھیں، اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے یہ جو انہوں نے احتجاج کیا کہ جی وہ فورن فنڈنگ کا جو کیس ہے اس کو کیوں نہیں اس کا ڈیسیجن ہو رہا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جو اس وقت جلسے جلوس کے اوپر، ریلی کے اوپر بغاوت کے مقدمے اور دہشت گردی کے مقدمے کر رہے ہیں، خود انہوں نے کیسی امیونٹی انجوائے کی عمران خان صاحب کے دور میں۔ اچھا، اسی طرح 26 مارچ 2020 لانگ مارچ انہوں نے پہلے پوسٹ پون کیا تھا جناب، اس میں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، مریم بی بی اور بلاول بھٹو، ان سب نے شرکت کرنی تھی۔ پھر اس کے علاوہ جو نومبر 2021 میں کوئٹہ میں انہوں نے ایک ریلی کی جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، محمود خان اچکزئی صاحب تھے، مریم نواز صاحبہ تھیں، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں دوبارہ ملک میں جمہوریت بحال کرنی ہے، اس کو کھٹ پتلی حکومت ہے۔ پھر نومبر 2021 کوئٹہ میں ریلی ہوئی جو میں نے آپ کو بتایا۔ پھر فروری 2022 میں کراچی ٹو اسلام آباد لانگ مارچ ہوا بلاول کا۔
جس میں مراد علی شاہ صاحب بھی ساتھ آئے, سندھ کی پولیس بھی ساتھ آئی. کسی نے نہیں کہا کہ یہاں پہ چڑھائی ہوگی. جب سندھ ہاؤس میں بندے بیٹھے ہوئے تھے, کیا سندھ ہاؤس کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت کی پولیس گھسی تھی؟ وہ گیٹ کے اوپر جا کے کسی نے ناک کیا تھا, کوئی گیٹ کو ٹانگیں ماری تھی, یا گیٹ تھوڑا سا ٹوٹا تھا غالباً, تو اس کے اوپر صوبائی خود مختاری خطرے میں پڑ گئی تھی. لیکن کل جو کے پی ہاؤس میں ہوا اس کی تو کوئی نظیر نہیں ملتی. تو جناب یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب لے کے آئے تھے, اور انہوں نے جناب کہا تھا کہ ہم عوامی حکومت جو ہے وہ ریسٹور کریں گے, اور لانگ مارچ ریڈ ایریا تک آیا تھا, ڈی چوک تک پہنچے تھے یہ لوگ. اسی طرح مارچ 2022 میں اسلام آباد میں ایک ریلی ان لوگوں نے نکالی تھی, جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے, مریم بی بی بھی تھیں. تو یہ میں آپ کو مختلف موقع بتا رہا ہوں کہ جب عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ان لوگوں نے یہ احتجاج کیا, یہ ریلیز نکالی, جو ان کا حق تھا, انہوں نے بالکل ٹھیک کیا. عمران خان کے دور حکومت میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا, اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جن کے اوپر احتجاج ہو سکتا تھا, یہ ان کا رائٹ تھا. لیکن اب ان کے دور حکومت میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے. اچھا, اب جس طرح ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی علی امین صاحب کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے اور وہ پتہ نہیں کدھر گئے, پر عالمی سطح کے اوپر یہ خبر بنی ہوئی ہے, عالمی میڈیا اس کو کور کر رہا ہے. اگر آپ دیکھیں کل کا جو پروٹیسٹ ہے, شاید ہی کوئی عالمی میڈیا ہو جس نے اس کو کور نہ کیا ہو, چاہے الجزیرہ ہو جائے, واشنگٹن پوسٹ ہو جائے, ڈوچے ویلی ہو جائے, بی بی سی ہو جائے, رائٹرز ہو جائے, اے پی ہو جائے, ہر جگہ پہ آپ کو خبر لگی ہوئی نظر آئے گی کہ اس کے حوالے سے کوریج کی گئی. بی بی سی ورلڈ سروس نے باقاعدہ ویڈیو اس کی کوریج کی, دکھایا کہ اسلام آباد کے اندر کیا ہو رہا ہے. اسی طرح جو علی امین صاحب لاپتہ ہیں, یہ بھی ایک عالمی سطح کی خبر بنی ہوئی, آلدو کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں وہ کدھر چلے گئے, وہ اتنے بچے ننھے کاکے ہیں کہ اچانک وہ کہیں پہ چلے گئے اور کسی کو پتہ نہیں چلا. اور اس میں بہت سارے صحافی جو ہے وہ اس طرح کی ٹویٹس بھی کر رہے ہیں کہ جناب پتہ نہیں وہ اس مشکل میں, اب اس مشکل میں. سو آئی ڈونٹ نو علی امین صاحب کدھر ہیں, لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس نہیں. ہاں, جو خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں کنڈی صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود ہی چھپا ہوا ہے کہیں پہ اور جان کے سامنے نہیں آ رہا. تو اب اللہ عالم کہ کیا سچویشن ہے, چیزیں کس طرف ہیں. دوسری طرف خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا آج اجلاس بھی بلایا گیا ہے, اور جو خیبر پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ آج گئے تھے دن کے ٹائم, اور انہوں نے علی امین کی بازیابی کے لیے غالباً وہ کوئی وہاں پہ کوئی پٹیشن وغیرہ بھی وہ دائر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اچھا, یہ آپ سامنے سیلفی دیکھ سکتے ہیں, محسن داوڑ صاحب کی سیلفی ہے, جو پشتون پی ٹی ایم کے ایم این اے ہیں, اور وہ پی ٹی ایم کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اور انہوں نے عمران خان کی جب حکومت کا خاتمہ کیا تھا تو یہ انہوں نے سیلفی لی تھی کہ جی 174 پورے ہو گئے. لیکن انفارچونیٹلی آج ان کے اتحادیوں نے, شہباز شریف کی حکومت نے, بلاول کی حکومت نے ان کی جماعت کے اوپر پابندی لگا دی ہے. پشتون موومنٹ جو ہے, پی ٹی ایم جو ہے, پشتون تحفظ موومنٹ, اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے اور اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے. یہ آج کی خبر ہے. باقی جس طرح کے ویژولز کل اسلام آباد سے آتے رہے, جس طریقے سے وہاں پہ گاڑیاں توڑنے کی فوٹیجز آتی رہی, کے پی جو ہاؤس کے اندر جو توڑ پھوڑ ہوئی اس کی جو فوٹیجز آئیں, وزیر اعلیٰ ایک غائب ہے, کیا اس سے ملک کی نیک نامی ہو رہی ہے؟ کیا اس کو بہتر طریقے سے ڈیل نہیں کیا جا سکتا تھا؟ کیا بہتر طریقے سے ٹیکل نہیں کیا جا سکتا تھا؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ماضی میں ایک لمبی تاریخ ہے, ہر کوئی احتجاج کرتا ہے یہاں پہ, تو ان کو بھی احتجاج کی ایک جگہ دے دی جاتی, بتایا جاتا کہ آپ یہاں پہ احتجاج کر لیں. لیکن حکومت نے جس قسم کے ایکشنز لیے, جس طریقے سے روڈوں کو بلاک کیا گیا, اور یہ کوئی کل کی کہانی نہیں ہے, یہ 2 سال کے دوران ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ فار سم ریزن یہ حکومت, یہ نظام الرجک ہے ڈیموکریٹک رائٹس کے حوالے سے. اب جو پاکستان میں کوئی آ رہا ہے یا کہہ رہے ہیں جی پاکستان کی بدنامی ہو جائے گی, جس قسم کا احتجاج ہو رہا ہے, تو جس قسم کی حرکتیں حکومت کر رہی ہے, کیا پوری دنیا سے یہاں پہ آنے والے لوگ اب خود کو محفوظ جو ہے وہ محسوس کریں گے کہ 48 گھنٹے عمران خان کی بہنوں کا نہیں پتا چلا وہ کدھر ہیں, علی امین صاحب وزیر اعلیٰ ہیں, وہ ان کی جماعت کہہ رہی ہے وہ پتہ نہیں وہ کدھر ہیں, تو کیا اس وقت لوگ زیادہ اپنے آپ کو تحفظ جو ہے وہ محفوظ تصور کریں گے؟ تو میرے خیال میں کرمنالٹی میں اور جو آئین اور لا کو اپ ہولڈ کرنے میں فرق ہونا چاہیے. کوئی بھی شخص آئین اور قانون توڑتا ہے, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ بلاول صاحب ہوں, یا کوئی اور معزز شخصیت, تو ان کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کرنی چاہیے. لیکن ہم نے لاہور میں دیکھا جب زمان پارک کے سامنے ریلی نکالی گئی, کس طرح پولیس والے گاڑیاں توڑ رہے تھے, اور وہ بی بی سی نے دکھایا, پوری دنیا نے دکھایا. اسی طرح اسلام آباد میں کل جو ہم نے مناظر دیکھے کہ اگین پولیس جو ہے وہ لوگ جو ہے وردیوں میں لوگ گاڑیاں توڑ رہے ہیں, لوگوں کی عام شہریوں کی گاڑیاں توڑی جا رہی ہیں. کے پی کے ہاؤس کے اندر سے وزیر اعلیٰ کی جو گاڑی ہے اس کو توڑنے کی فوٹیجز وائرل ہوئی ہوئی ہیں, بین الاقوامی میڈیا اس کو دکھا رہا ہے, اس پہ رپورٹ کر رہا ہے. تو کیا اس سے کوئی نیک نامی ہوتی ہے؟ کیا یہ جو ہے وہ طریقہ ہے؟ آئین اور قانون کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے خلاف ہم نے آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کرنی ہے.
आइन और कानून को तोड़ के आइन और कानून तोड़ने वाले के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं होती ना। मेन जो रियासत का जो जिसे आप कह सकते हैं मॉरल हाई ग्राउंड ये होता है कि उसने आइन और कानून को अपहोल्ड करना होता है। अब कोई एहतजाज करने वाले कोई सारे फरिश्ते तो नहीं है, यकीनन उनमें से हो सकता है किसी ने आइन और कानून की खिलाफवर्जी की हो, तो उसके खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, ना ये कि लोगों की गाड़ियां तोड़नी शुरू हो जाएं, इस किस्म की फुटेजेस आना शुरू हो जाएं कि जनाब केपी के हाउस के अंदर तोड़ फोड़ हो रही है, फिर कहा जा रहा है कि वज़ीर आला कोई पता नहीं है। अभी तक की ये सिचुएशन है। इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का इजलास भी जारी है। उस इजलास के अंदर से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि एहतजाज को मुलतवी कर दिया जाए, लेकिन कुछ लोग इसकी बड़ी शदीद इस वक्त मज़ामत कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस तरह हमारे वज़ीर आला के साथ किया गया, जो खैबर पख्तूनख्वा के मैंडेट के साथ किया गया, इसके ऊपर हमें वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ लेना चाहिए। ये अब तक की सिचुएशन है जी। मेरी खबर के मुताबिक जब तक ये आप वीडियो देख रहे होंगे एन मुमकिन है उस वक्त तक इमरान खान साहब की बहनों को G11 की कचहरी में पेश कर दिया गया हो। अली अमीन ताहाल अभी तक लापता हैं, उनका कोई पता नहीं है। मजीद जो भी पेशरफ्त होगी कोशिश होगी कि आपको अप टू डेट रखा जाए। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।